کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رہنمائے ترکیب کا سبق نمبر 2 پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 پیش کیا تھا، اس کے اندر ہم نے آپ کو جملہ اسمیہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ جملہ اسمیہ کے مختلف جملے آپ کے سامنے کئی طرح سے ترکیبوں کے اعتبار سے بیان کیے گئے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فعلیہ جملے، اب فعلیہ جملے بھی کئی طرح کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ترتیب وار دیکھتے چاہیے، پیچھے سے اس کا تعلق رکھ رہے ہیں، چونکہ 18 جملے ہو گئے تھے جملہ اسمیہ کے، اور فعلیہ جملے سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 19 ہے قالت امرأۃ عمران، سورہ آل عمران، اور سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ عمران کی عورت نے کہا، یعنی قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت مریم کی جو ماں تھیں انہوں نے کہا تھا میں نے نظر مانی ہے کہ میرے کوئی بچہ پیدا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ اس کی شارٹ ترکیب ہوگی کہ قالت یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب نصر ینصر سے قال یقول ہے، اور ہفت اقسام میں یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا قاف واو لام ہے۔ امرأۃ یہ ملانے کی صورت میں الف گر جائے گا اس کا، قالت امرأۃ عمرانہ۔ اب دیکھیے امرأۃ یہ مضاف ہے اور عمرانہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ اب فعل ہوا قالت، اور یہ امرأۃ عمرانہ یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل ہے۔ اب آپ یہ چیز یہاں پر یاد رکھیں، ہم تو ترکیب کریں گے آگے تفسیر والی، لیکن یہاں ہم سمجھا دیں آپ کو کچھ چیز۔ قالت یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور امرأۃ عمرانہ اس کا یہ فاعل ہے، اور فاعل مرکب اضافی کی صورت میں ہے۔ امرأۃ مضاف ہے، عمرانہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ فاعل ظاہر ہے، جو نظر آ رہا ہے، دکھنے میں آ رہا ہے، تو یہاں فعل کو واحد لایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث آئے گا، لہذا یہاں فاعل مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث آیا۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی میں فعل کے واحد یا مذکر یا مؤنث لانے میں جو اعتبار ہے، یا اس کی خبر کے لانے کا جو اعتبار ہے، وہ مضاف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو قالت جو فعل آیا ہے وہ امرأۃ کے اعتبار سے مؤنث آیا ہے اور عمرانہ کے اعتبار سے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جملہ اسمیہ ہو اور یوں کہا جائے امرأۃ عمرانہ تب بھی وہاں پر قالت کہیں گے، لیکن اگر امرأۃ بعد میں ہو اور یوں کہا جائے عمران یا یوں کہا جائے جیسے مذکر آ جائے اور یوں کہا جائے ولیدۃ زیدن، اب یا مذکر آ جائیں پہلے اس طور پر، تو اب ایسی صورت میں خبر جو لائیں گے وہ مضاف کے اعتبار سے لائیں گے۔ جیسے یوں کہا جائے مندیل المرأتی وسیخن، تو اب دیکھیے وسیخن یہ مذکر آیا کیونکہ مضاف کے اعتبار سے خبر آتی ہے، ایسے ہی یہاں مضاف کے اعتبار سے یہاں پر فعل آیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز کہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں مضاف الیہ پر فتح ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ عمرانہ یہ کیا ہے،
یہ غیر منصرف ہے، اس میں الف نون زائدتان اور علم ہے یہ، اور غیر منصرف پر حالت جری میں فتح دائم۔ اب یہاں پر دیکھیں ترکیب تفصیلی۔ قالت فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، امراۃ مضاف، عمرانہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل قالت کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہوگا، اور کوئی استفہام و انشاء کی کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے جملہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 20 جملہ یساقون الی الموت، سورہ انفال ہے، سورت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ ساقہ یساق باب مفاعلت سے ہے یہ، اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے یہ، اور یہ باب مفاعلت سے ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور یہ فعل مجہول کے طور پر استعمال ہے۔ اور یہ یساقون یہ استعمال ہوا یہاں پر، اور یہ اس کا ظرف لغ ہے۔ الی الموت یہ اس کا ظرف لغ ہے، اور ظرف لغ کسے کہتے ہیں؟ جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغ بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس کا متعلق یہ فعل جو یہاں موجود ہے، اس لیے یہ ظرف لغ بنے گا، اور ظرف مستقر اس وقت بنتا ہے جبکہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو۔ اب یہاں پر جو ہے یہ یساقیون تھا، یساقیون یہ تعلیل کرنے کے اعتبار سے یساقون ہو گیا، مادہ سا سین قاف یا ہو گیا۔ اب موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں تو فعل ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ فعل مضارع کے جو ہے 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 میں وجوباً ہوتی ہے، 2 میں جوازاً، ایک واحد مذکر غائب اور ایک واحد مؤنث غائب میں جوازاً ہوتی ہے، اور واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، باقی سب میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے۔ تو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر بارز کا فاعل ہے، فعل فاعل اور ما ظرف لغ۔ اب یہاں ترکیب دیکھیں تفصیلی۔ یساقون فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر، اس میں واو ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول کا نائب فاعل بنتا ہے اور فعل معروف کا فاعل بنتا ہے۔ الی حرف جر، الموتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ۔ فعل مضارع یساقون فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے قتلہ نمبر 21 قتلہ داود جالوتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 51 اور سورت نمبر 2۔ داود نے جالوت کو قتل کیا، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ایک پتھر کے ذریعے سے، اور بہت لمبا یہ واقعہ ہے اس کا۔ اور پھر آپ کو بادشاہت اور خلاف بادشاہت مل گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و خلافت سے نوازا گیا۔ یہاں داود جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے جو نام ہیں سوائے 6 یا 7 کے، باقی سب کے سب غیر منصرف ہیں۔ جو 6 ہیں وہ محمد، صالح، ہود، شعیب، لوط اور نوح، یہ سارے کے غیر منصرف ہیں، باقی یہ سب منصرف ہیں اور باقی سب غیر منصرف۔ جو میں نے ذکر کیے 6 یہ منصرف ہیں، محمد، صالح، ہود، شعیب، لوط، نوح، یہ منصرف ہیں اور باقی غیر منصرف ہیں۔ اب قتلہ داود جالوتا، داود علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا جو کافر تھا۔ اس کی ترکیب مختصراً قالتلا فعل ہوگا، اور داود اس کا فاعل ظاہر ہے، اور جالوتا مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی اسے کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فاعل اس میں ظاہر ہے، مذکر ہے تو فعل مذکر استعمال ہوا۔ قتلہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ضمیر سے قائل ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہوتی ہے ماضی کے جو یہ صیغہ ہوتا ہے، یہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ اس وقت مانتے ہیں جبکہ اس کے بعد کوئی اس میں ظاہر فاعل نہ ہو، لیکن اگر اس کے بعد اس میں ظاہر کوئی فاعل ہوگا تو ایسی صورت میں فعل کو ضمیر سے خالی مانا جائے گا۔ جیسے یہاں داود اس کا فاعل ظاہر ہے تو اب قتلہ کے اندر ضمیر فاعل نہیں ہو سکتی۔ ترکیب دیکھیں، قتلہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، داود اس کا فاعل، جالوتا مفعول بھی، فعل ماضی معروف اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نمبر 22 فَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ،
فضل یفضل باب تفعیل سے 6 اقسام میں ثلاثی مدید فی ہے اور 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے اور سورہ بقرہ سورت نمبر 2 ہے۔ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اب یہ تنوین جو ہے علی بعضن پر جو تنوین ہے، یہ تنوین عوض ہے جو ضمیر کے مقابلے میں بعضہم تھا۔ فضلنا بعضہم فعل ہے یہ فضلنا، اور نا ضمیر اس کا جو ہے فاعل ہے۔ ماضی کے چونکہ تمام صیغوں میں سوائے 2 کے جو ہے ضمیر ظاہر ہوتی ہے، تو نا ضمیر اس کا فاعل، اور بعضہم یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ ہے اس کا، اور اعلی بعضن جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے۔ اب یہاں پر آگے تفصیلی ترکیب دیکھیے، اس کی ترکیب ہے تفصیلی فضلنا فعل ماضی معروف صیغہ چھما متکلم، اس میں نا ضمیر بارز فاعل، بارز کا مطلب دکھنے میں آتی ہے، بعض مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اگر کوئی اسم معرب ہو تو اس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی فضلنا کا، علی حرف جر بعضن مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل ماضی معروف اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 23 ہے یحیی الارض بعد موتها۔ یحیی الارض بعد موتها، وہ اور زمین کو اس کی موت کے بعد جلاتا ہے، مطلب زندہ کرتا ہے۔ سورہ روم ہے اور سورت نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ اس کے اندر دیکھیں احیا یحیی احیان باب افعال سے ہیں، فعل مضارع معروف صیغہ جمع واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہے ہم نے کہا تھا جب اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو ایسی صورت میں ضمیر کو فاعل بنائیں گے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ اللہ کلمہ جلالت کی طرف راجع ما قبل سے تعلق ہے، تو ہوا ضمیر فاعل بنے گی۔ الارض اس کا مفعول بھی ہے، اور بعد موتها یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہے۔ مفعول فی اسے کہتے ہیں جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جگہ ہو یا مکان ہو۔ اب یہاں دیکھیں یحیی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الارض مفعول بھی، بعد مضاف، موتی مضاف الیہ مضاف، موتی مضاف الیہ مضاف، اور ہا ضمیر مضاف الیہ۔ اب موتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا بعد موت کا، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی یحیی فعل کا، فعل مضارع معروف اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب بعدو کی جو ہوتی ہیں وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، بعدو بھی ہوتا ہے، بعدہ بھی ہوتا ہے، اور بعدی۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ بعدو کا جب مضاف الیہ اس کا جو ہے محذوف منوی ہو تو ایسی صورت میں ضمے پر مبنی ہوتا ہے، جیسے اما بعدو میں بعدو پڑھتے ہیں، اور اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف الیہ اس کا نسیہ منسیہ ہو تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوتا ہے۔ ہاں اس کا مضاف الیہ مذکور ہے تو اس لیے معرب ہے اور عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب آیا۔ اس کے بعد یہاں بیان فرما رہے ہیں نمبر 24 کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء آیت نمبر 164 اور سورت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تاکیدی، نوعی اور عددی۔ یہاں پر جو ہے وہ تاکید ہے، حقیقتاً کلام فرمایا، اور مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو مذکورہ فعل کے معنی میں ہو، اس کے مادے سے یا اس کے معنی کے اعتبار سے۔ تو یہاں تکلیماً کا جو مادہ ہے وہی ہے جو کلمہ کا مادہ ہے، اس لیے تکلیماً یہ مفعول مطلق ہے۔ اب کلمہ فعل ماضی معروف ہے، باب تفعیل سے کلمہ یکلم 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، مادہ اس کا کاف لام میم ہے، اور کلمہ جلالت اس کا فاعل ہے، اور موسیٰ یہ مفعول ہے اور اس پر اعراب ظاہر نہیں ہے کیونکہ اس کا اعراب تقدیری ہے، اور مفعول بھی ہے اور تکلیماً مفعول مطلق۔ اب ترکیب دیکھیں، کلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں جلالت اللہ اس کا جو ہے وہ فاعل، اور موسیٰ جو ہے یہ مفعول بھی، اور تکلیماً مفعول مطلق۔ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں رہنمائی ترکیب کو، وہ کم سے کم جو ہوں اس سے پہلے فیض الادب وغیرہ یا کچھ چیزوں سے ان کو جو ہے معلومات ہو، آشنائی ہو، وہ پڑھیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت ایک سادہ آدمی اگر وہ پڑھے گا تو اس کو کم فائدہ ہوگا۔ تو ہاں، یہ ایک بات تو ضرور کہوں گا میں اس میں کہ فیض الادب اور یہ اس طرح کی جو ترکیب کی دوسری کتابیں ہیں ان کو پڑھانے سے پہلے اس کتاب کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ آگے والی کتابوں میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 25 ہے ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 265 اور سورۃ نمبر 2۔ وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، یہ دیکھیے فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ انفقا ينفق انفاق باب افعال سے ہے، مادہ اس کا نون فا قاف ہے اور 7 اقسام میں صحیح ہے، اور واو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ اموالہم مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول ہے، اور ابتغاء مرضات اللہ یہ اس کا بنے گا مفعول لہو۔ مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہاں ان کا جو فعل واقع ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا کو طلب کرنا۔ اب دیکھیے اس کی ترکیب تفصیلی۔ ترکیب ينفقون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، اموالہ مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، ابتغاء مضاف، مرضاتی مضاف الیہ مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مرضاتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، ابتغاء مضاف کا، ابتغاء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو۔ مفعول لہو ہو گیا، ہم نے بتا دیا کہ اس میں فاعل کا فعل کس لیے آگے ہوا، اپنے مال کو خرچ کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ مفعول لہو ہوا فعل مضارع معروف اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 26 ہے ارسلناک شاہدن، سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 45۔ ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ارسلنا دیکھیے یہاں پر فعل ہے اور فاعل ہے اور مفعول بہ ہے، لیکن مفعول بہ کیسے ہے؟ وہ ملا کر ہے ذوالحال اور حال سے مل کر۔ اس کے اندر آپ یہ بھی چیز کو خیال کریے کہ شاہدن جو آیا ہے، آئیے اس میں فاعل ہے اور مشتقات کے اندر ضمیر جو ہوتی ہیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں غائب کی، لیکن اس کو جو ہے ما قبل میں جو کاف ضمیر خطاب ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے شاہدن کے اندر جو ضمیر ہے وہ انتا کو فاعل نکالیں گے۔ اب دیکھیے کیسے کرتے ہیں اس کی۔ ارسلنا فعل ماضی معروف، ارسلنا ارسلہ یرسل ارسال باب افعال سے، صیغہ جمع متکلم ہے، مادہ ہے را سین لام، 7 اقسام میں صحیح ہے۔ ارسلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر بارد اس کا فاعل، اور کاف ضمیر منصوب متصل ذوالحال۔ دیکھیے کاف ضمیر منصوب متصل ذوالحال، جو آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، تو دیکھیے شاہدن یہ حال بنے گا، نکرہ ہوگا، تو ضمیر منصوب متصل ذوالحال اور شاہدن صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل راجع بسوئے ذوالحال۔ دیکھیے راجع بسوئے ذوالحال ہے اس لیے انتا نکالا۔ اب صفت مشبہ شاہدن اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا، کاف ضمیر ذوالحال کا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مفعول بہ ہوا ارسلنا فعل کا، فعل ماضی معروف اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ فاعل ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول، حال اسے کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے، تو ایسا نہیں کہ ذوالحال جو ہے مفعول ہوگا، ذوالحال حال بھی ہوتا ہے، ذوالحال فاعل بھی بنتا ہے اور ذوالحال جو ہے مفعول بھی بنتا ہے۔ آگے ہے نمبر 27 جاءوا اباہم عشاء یبکون۔ اب جاءوا اباہم عشاء یبکون یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور شام کو والد صاحب کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ والد صاحب ہم تو آگے نکل گئے تھے دوڑتے دوڑتے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، جاؤ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے،
سورہ یوسف اور سورت نمبر 12 آیت نمبر 16۔ اب یہاں پر دیکھیے جاؤ یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور مادہ اس کا جیم جا یا آ، حمزہ جا یا آ، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اجوف یائیہ اور محموز لام ہے جا یا آ۔ اور اس کے بعد یہ ہے جملہ یہ ہو کر کے، اور واو ضمیر یہ ذوالحال بنے گی، اور پورا جملہ یبکون یہ مل کر کے ذوالحال حال سے مل کر اس کا فاعل بنے گا۔ دیکھیں کیسے کرتے ہیں، فعل ہے اور فاعل ذوالحال بنے گا، جملہ حال یہ یبکون جملہ حال ہے، اور اباہم یہ مفعول بہی ہے، اور اشان یہ مفعول فی ہے کیونکہ وقت پر دلالت کر رہا ہے۔ اب اس کو یہاں پر دیکھ لیں، آبا یہ ابن یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہوا کرتا ہے اباہم، ابو کا ابا کا حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اب یبکون فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، با کاف یا مادہ اس کا ناقص یائی ہے۔ جاؤ فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز ذوالحال۔ یبکون فعل مضارع معروف، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، راجع بسوئے ذوالحال۔ فعل مضارع معروف اپنے فاعل سے مل کر، فعل مضارع معروف اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا جا کا، اور ابا مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، اور اشان یہ جو ہے مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 28 ہے رأیت احد عشر کوکبا، سورہ یوسف ہے، یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، انہوں نے کہا والد صاحب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سورت نمبر 12 آیت نمبر 4 میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اب یہ رأیتو فعل ہے، تا ضمیر اس کا بارز فاعل ہے، اور احد عشرہ یہ ممیز ہے، اور کوکبن تمیز ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ہے۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر 19 تک کا جو مرکب بنائی ہے، یہ دونوں جز فتح پر اس کے مبنی ہوا کرتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اثنا کے کہ یہ معرب ہوا کرتا ہے، اور دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے۔ مرکب بنائی ہے کہ اصل میں احد و عشر تھا، دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل تھا، احد و عشر تھا، اور دونوں جز فتح پر مبنی ہیں۔ اب یہاں رأیتو یہ فعل ماضی معروف ہے، رأیون را حمزہ یا تو محموز عین بھی ہے اور ناقص یائی بھی ہے۔ اب ترکیب اس کی کیسے کریں گے، احد رأیتو فعل ماضی معروف سے اس میں تو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور احد عشرہ جو ہے یہ مرکب بنائی ممیز کسے بولتے ہیں جس میں کوئی پوشیدگی، اور تمیز سے بولتے ہیں جو پوشیدگی کو دور کریں۔ اب ہم اتنا بولتے رہے انی رأیتو احد عشرہ، میں نے 11 دیکھے، تو اب جب اس میں لام نے کوکبن تمیز، تو میں نے 11 ستارے دیکھے، تو کوکبن نے اس کے ابہام کو دور کر دیا۔ تو کوکبن تمیز ذات ہے، اور تمیز ذات ہے جو کبھی جو ہوتی ہے فعل فاعل کے درمیان کی نسبت کو ابہام کو دور کرتی ہے، اور کبھی مفعول کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ کوکبن تمیز ذات، ممیز اپنی تمیز ذات سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 29 ہے کبورا مقتا عند اللہ، سورہ غافر ہے، سورت نمبر 40 ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ ان کی بیجا بحث اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند ہے، یعنی ناپسندیدگی میں بڑی ہے۔ کبورا یہ فعل ہے، اور یہ کرما سے طور پر استعمال ہے۔ کبورا فعل ہے، اور فاعل اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور مقتن یہ تمیز نسبت ہے، اور عند اللہ مفعول فی ہے۔ اب دیکھیں اس کو، کبورا فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور مقتن تمیز نسبت ہے جو فعل فاعل کے درمیان پائے جانے والی، یا فعل اور فاعل اور مفعول کے درمیان پائے جانے نسبت کو دور کرتا ہے ابہام کو۔ تو تمیز نسبت اندہ مضاف،
اور اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل ماضی معروف اپنے فاعل، تمیز نسبت اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر جو کچھ جملے استعمال ہو رہے ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے آپ کے سامنے، توابع کا بیان۔ آج ہم نے آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کے تعلق سے پوری بحث بیان کی۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلرز مصباحی درسی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہمارا جو آن لائن 5 سالہ کورس ہوتا ہے عالم کو، گھر بیٹھے اس میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مزید اچھے مشوروں سے نوازیں۔ اللہ آپ سب کے علم و شمار برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔